السلام علیکم۔ میں ہوں طیب وٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور اگر فیس بک پہ ہیں تو فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے ہر کام میں ہمیں جو رہنمائی لینی چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ہمارے لیے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی چاہیے۔ تو بات ہم آج کریں گے دوستی پر، کہ کسی کو دوست بنانا ہو تو اس کے اندر کیا چیز دیکھی جائے۔ دیکھیں، دوستی کسی کے ساتھ بنانا، دل کا تعلق بنانا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا گٹھ جوڑ کرنا، کسی کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹل کرنا، یہ ساری چیزیں دوستی کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو دوستی جو ہوتی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دوست انسان کی زندگی پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے اٹھنے بیٹھنے پہ، انسان کے جو ہے وہ لباس پہ، انسان کے کھانے پینے پہ، انسان کی ذاتی زندگی پہ، انسان کی معاشرتی زندگی پہ، انسان کی معاشی زندگی پہ، ان ساری کی ساری چیزوں پر دوست کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان کی پوری زندگی پر دوست کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں تو پھر دوست کو چنتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ میں کیسا دوست چن رہا ہوں، یہ دوست میرے لیے یوزفل ہے یا یہ دوست میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ میری زندگی کو بنائے گا یا اس کے ساتھ میرا تعلق میری زندگی کو بگاڑے گا۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا ایمان بھی اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ایمان پہلے ہے اور دنیاوی زندگی بعد میں۔ تو دوست کا انتخاب کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے اس بات کی کہ چن کر دوست کو منتخب کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کے انتخاب سے پہلے جو ہے وہ دوست کے اندر کیا چیز دیکھنی چاہیے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی بھی بندہ کسی کو دوست بنائے، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کسی کو بھی دوست بنائے تو اس میں دینداری کو دیکھے، اس میں کس چیز کو دیکھے؟ دینداری کو دیکھے۔ لہٰذا اگر تو ہمارا دوست دیندار ہے تو لا محالہ اس کی دینداری کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا، کیونکہ صحبت یہ بڑا اثر رکھتی ہے، صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، صحبت صالح ترا صالح کنت، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک کر دے گی، صحبت طالع ترا طالع کنت، اور بدکار لوگوں کی صحبت تجھے بدکار کر دے گی۔ تو اس لیے بھائی جہاں پر ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں اپنے دوست کے اندر، حسن دیکھتے ہیں، اس کی مالداری دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے پہلے اس بندے کے اندر دینداری دیکھیں کہ یہ بندہ دیندار بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ کا دوست دیندار ہے وہ وفادار بھی ہوگا، اگر آپ کا دوست دیندار ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوگا، اگر آپ کا دوست دیندار ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، اگر آپ کا دوست دیندار ہے وہ کبھی آپ کو دغا نہیں دے گا، اگر آپ کا دوست دیندار ہے وہ رازدار ہے، اگر آپ کا دوست بے دین ہے وہ غدار بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے منافقت بھی کر سکتا ہے، اگر آپ کا دوست بے دین ہے وہ آپ کے رازوں کو بھی فاش کر سکتا ہے، اگر آپ کا دوست بے دین ہے تو وہ بد اخلاق بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دوست کا انتخاب کرنے سے پہلے اس میں دینداری دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو بندہ عمل کرتا ہے
وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈالتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حرز جان بنائیے، میں بھی اور آپ بھی، اسی میں کامیابی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، ان باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔